ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا صدق الله العظيم حمد و سلام تعریف و تمجید کبریائی بڑائی عظمت رفعت اللہ خالق و مالک کے لیے ہے درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محترم بھائیوں پچھلے جمعے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو اللہ رب العزت کا بندہ اور رسول سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت، پیار اور الفت کا اظہار کرنا، اور کچھ ضمناً تعظیم اور توقیر کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی تھیں۔ انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق جو امت پر ہے، امت کے لیے ضروری ہے، فرض اور واجب ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت احترام کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قدر افزائی، عزت افزائی والے کلمات ادا کریں، اور نہ صرف کلمات ادا کریں بلکہ عملی طور پر بھی اس کا اظہار اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ نور کے آخر سے، یہ آیت کریمہ ہے، اور بتایا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ، اس طرح نہ پکارو، اس طرح تاز تخاطب نہ کرو، کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ آپ کا احترام نہیں ہے، یہ آپ کی تعظیم نہیں ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عظمت کا، پیار کا اظہار نہیں ہے کہ ایسے بلایا جائے کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قرآن کریم میں میرے بھائیوں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی کمپنی اور صحبت کے حوالے سے، آپ کے حلقہ احباب کے حوالے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے کے حوالے سے، اور آپ کا حلقہ احباب اختیار کرنے کے حوالے سے آداب بھی بتائے، اور اللہ رب العزت نے وہاں پہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ احباب اختیار کرتے وقت، آپ کی مجلس اختیار کرتے وقت، آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے، ساتھ چلتے ہوئے، اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کو اتنا ادب اور احترام، اس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونے دینا، ولا تجهروا له بالقول، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کلمہ بولنا ہے، نہ ہی ایسا انداز تخاطب اپنانا ہے، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز سے بلانا ہے کجہر بعضکم لبعض، جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تم اتنے بڑے بڑے عمل کرو گے لیکن تمہارا انداز تخاطب تمہیں اتنا نیچا لے جائے گا کہ بڑے بڑے عمل کیے بھی سارے کے سارے ناکارہ اور ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اتنی بڑی گستاخی والا کام ہے؟ جی بالکل، اگلی آیت سنیے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے عقب سے، پیچھے سے بلاتے، آپ کا نام لیتے ہیں۔ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور کیسا بلایا؟ اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد باہر آئیے، ہم باہر کھڑے ہیں، باہر آئیے۔ اور یہ آپ سے انداز تخاطب، آپ کو بلانے کا انداز، بلانے کا طریقہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات،
جو حجرات کے پیچھے سے آ کے آپ کو بلاتے ہیں، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر کو سمجھ ہی نہیں۔ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، آپ کے نکلنے تک صبر کرتے، لکان خیر لہم، ان کے لیے ہی بہتر کرتے، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا، آپ کو باہر سے بلایا، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ بلانے کا انداز پسند نہیں آیا، ان کے لیے ادب تعظیم کے کلمات بھی اتارے اور بتایا کہ تم نے آئندہ ایسے نہیں بولا۔ آپ صحابہ کرام کا اس حوالے سے اہتمام کیسا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ جب یہ آیات اتری ہیں سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے بعد اتنے محتاط ہو گئے، اتنے کانشس، متنبہ، باخبر ہو گئے۔ ایک صحابی تھے جس کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ۔ ثابت بن قیس، اب اس کا انداز دیکھیے، اس نے صرف اس ڈر سے، کیوں کہ آواز اونچی تھی، بعض لوگوں کی آواز قدرتی اونچی ہوتی، اس کی آواز اونچی تھی، بات کرتا تھا دوسروں کی آواز دب جاتی تھی، اس کی آواز اونچی تھی۔ یہ آیت اتری، اس نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ کہیں میری آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو میں بھی اس کی زد میں آ کر اپنے عمل ضائع کروا بیٹھوں۔ اس نے آنا چھوڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے پوچھا تو بھئی وہ ثابت کدھر ہے؟ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ سورہ حجرات کی آیات اتری ہیں جس میں آوازوں کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ثابت نے اس ڈر کے ساتھ، خدشے کی بنا پر، خوف کی بنا پر کہ کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے، اس نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ، بلایا، پوچھا، اس نے وہی بات بتائی جو اس کے ساتھیوں نے، دوستوں نے بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر اپنی آواز مجھ سے بڑھاتے ہیں اور اپنی آواز میرے ہوتے ہوئے اونچی کرتے ہیں اور میرے ادب کا، تعظیم کا، احترام کا دھیان نہیں رکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں۔ اور صحابہ کرام دیکھیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا کرتے تھے؟ اتنا دھیما، اتنا آہستہ، اتنی دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر لوگوں سے پوچھنا پڑتا، کان لگاتے تھے آگے ہو کر کے بھئی آپ نے کیا بات کی، اتنا آہستہ ہو گئے، اتنا دھیمی آواز کر لی۔ یہ ہے بھائیو، یہ ادب و احترام ہے، یہ ہے وہ کام جو کرنے والا ہے، یہ ہے تعظیم، یہ ہے احترام، اور یہ ہے میرے بھائیوں عزت اور رسپیکٹ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی اور صحابہ کرام نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ اور پھر دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام صرف آپ کی ذاتی حد تک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری کرتے، وضو کرتے، کوئی کام کرتے، صحابہ کرام نے ادب اور احترام کس طرح اپنے لیے لائق تحسین رکھا کہ وہ ادب اور احترام دیکھیے کہ صحابی خود بیان کرتے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا، 6 ہجری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف 1400-1500 لوگ لے کر آپ عمرہ کی طرف سے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کے لیے، قریشیوں کی طرف سفارت کاری کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے، آپ کے چونکہ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، آپ کا دھیان کریں گے، کوئی شاید ادب و احترام کرے، جا کے انہیں بتائیں کہ ہمارا لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔
اور جو سارا سلسلہ یہ واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے، پھر ان کی طرف سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو مظاہرہ صحابہ کرام کا ادب، تعظیم اور احترام کے حوالے سے دیکھا وہ ملاحظہ کی تھی، انہوں نے دیکھ کر واپس چلے گئے، جا کے کہتے ہیں قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ففدت علی قیصر و کسری والنجاشی، میں نے بڑے بادشاہ دیکھے، میں روم کے بادشاہ کے دربار میں بھی گیا، شام کے بادشاہ کی طرف بھی گیا، نجاشی کے پاس بھی گیا، بڑے بڑے درباروں میں گیا، ففدت علی قیصر و کسری والنجاشی، ان کے درباروں میں گیا، واللہ رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا، میں نے کسی کے دوستوں کو، رعایا کے ساتھیوں کو، اس کے صحابیوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی اصحاب محمد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے۔ اور وہ کیسی تعظیم تھی، کیسا احترام تھا، کیسی تعظیم تھی، کیسی توقیر تھی اور کیسا احترام۔ کہتے ہیں یتنفم نخامتا الا وقعت فی کف رجل من، اگر وہ تھوکتا ہے، اپنے منہ سے تھوکتا ہے تو کوئی نہ کوئی ساتھی اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے، اس کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتا۔ اور پھر وَإِذَا تَوَضَّأَ، جب وہ وضو کرتا ہے، كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، قریب ہے کہ جو مظاہرہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ صحابی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے کار ہیں، كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، قریب تھا کہ جس طرح وضو کے پانی پر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں کہ آپ کا پانی ہم حاصل کر لیں، نیچے نہیں گرنے دیں۔ اور عرب کے جاہلوں بدوؤں، تم اس کا خون بہانے کی بات کرتے ہو، وہ کیسے ان کا خون بہانے دیں گے جو اس کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے، جو اس کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ تم اپنی عقل کے گھوڑے کہاں پہ دوڑا رہے ہو کہ تم اس کا خون لینے کے در پہ ہو، اس کا خون گر لینے دیں گے؟ یہ تعظیم تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر وَإِذَا تَكَلَّمُوا، جب وہ کلام کرتا ہے، انداز نطق اپناتا ہے، زبان سے الفاظ بولتا ہے، خفضوا اصواتهم، وہ لوگ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں یہ تعظیم ہے، یہ احترام ہے، یہ تعظیم اور احترام دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پھر بھائیوں تعظیم کا دائرہ کار بھی سکھایا کہ تعظیم کرتے کرتے کہاں تک تعظیم کرتی ہے، کتنا دائرہ کار ہے، کیا کچھ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، لا تطرونی کما طرت النصارى، تم مجھے حد سے نہیں بڑھانا، کما طرت النصارى المسیح ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا کر اسے الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیا۔ لا تطرونی، تم نے مجھے حد سے نہیں بڑھانا، کیوں؟ انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسول، میں اللہ کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے لیے ہمیشہ جو کلمات ادا کرنے ہیں وہ عبد اللہ ورسولہ، یعنی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، ہمیشہ یہی ادا کرے گا، مجھے حد سے نہیں بڑھانا۔ اور بھائیوں آپ نے کلمہ شہادت آپ کو یاد ہے، اس کلمے میں ہم کیا اقرار کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے یہی فرمایا کہ آپ نے میرے لیے حد سے بھی مجھے بڑھانا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام اور منصب عطا کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھنا ہے نہ مجھے بڑھانا۔ اور قرآن کریم نے اس کی بڑی بہترین انداز سے وضاحت پیش کی ہے، فرمایا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ لوگوں کو بتائیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہ میں کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا لاستكثرت من الخیر، تو میں بہت کثرت کے ساتھ دنیا کا مال پا لیتا، بھلائیاں پا لیتا، ما مسنی السوء، مجھے کوئی برائی نہ چھوتی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آئے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہمارے پاس قرہ ہمارے ساتھ گئی تھی، قرہ کو لے گئے میرے مومنہ کے پاس، انہیں جا کے شہید کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان کا احساس ہوتا، وہ نبی وہ رسول جو اپنے ایک ایک صحابی پہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر تکلیف آتی ہے تو قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، کرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ محمد جسے رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے، میرے بھائی وہ کیسے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے امتیوں کو، اپنے رفقاء کار کو وہ کیسے تکلیف میں مبتلا ہوتا دیکھ سکتا۔ احد کا میدان تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے یہاں تک بات کہہ دی کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمسسکم قرح، اگر آج آپ کو زخم پہنچے فقد مس القوم قرح مثلہ، یہ زخم پچھلے سال آپ کے دشمنوں کو بھی پہنچے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ایسے ہیں جو آتے جاتے ہیں، آج تمہارے لیے مشقت کا ان کے لیے مشقت، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، جو پورا اترتا ہے اللہ کے ہاں درجات بھی وہی پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تعظیم کا مظاہرہ دیکھیے صحابہ کرام میں۔ قرآن کریم نے یہ بتایا، دائرہ کار واضح کیا، اب صحابہ کرام کی تعظیم کا مظاہرہ دیکھیں۔ آپ نے حکم دیا ہے تو صرف حکم کو حکم نہیں سمجھنا، عمل کر کے دکھائے، عمل کر کے دکھائے۔ پہلے قرآن کریم کی 2-3 آیتیں سنیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی 59 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یہ اطاعت کا دائرہ دیکھیے، تعظیم کریں، توقیر کریں، عزت کریں،
لیکن ساتھ اطاعت بھی کریں، یہ اگلا حق ہے، اطاعت بھی کریں۔ اطاعت کے بغیر تعظیم کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر پاک دامانی میرے بھائیوں ادب و احترام کسی کام نہیں آئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو مرضی ہم کر لیں بھائی، جب تک ہم اطاعت کا جذبہ اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے، ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے بھائیوں، اس وقت تک ہمارا وہ حق ہی ادا نہیں ہو سکتا جس وجہ سے ہمیں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اب قرآن کہتا ہے اطاعت کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولی الامر کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کوئی جھگڑا ہوتا ہے کسی معاملے میں، جھگڑا ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے۔ اور پھر یہ اطاعت، یہ کیا اطاعت بس اطاعت کی حد تک نام لینے کا نہیں، اس کی بات ماننی۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی 65 نمبر آیت، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک ان کا آپس میں جو جھگڑا ہوتا ہے اس جھگڑے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی کر کے تسلیم نہ کریں، آپ فیصلہ کریں، اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کریں، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے پر ناک منہ نہ چڑھائیں بلکہ دل کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ یہ ہے بھائیوں اطاعت، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دائرہ کار۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس حوالے سے عمل دیکھیے۔ صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی آیت کے تناظر میں بات ہے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصاری صحابی کہتا ہے کہ آپ نا، یہ زبیر ہے آپ کی پھوپھی کا بیٹا، اس کا کھیت پہلے آتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ پانی پلائے، اور جب تک میرے کھیت تک پانی پہنچتا ہے پانی بہت کم ہو جاتا ہے، اس کو کہو میرے لیے پانی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبیر اس کے لیے آپ پانی چھوڑ دیا کریں، جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا لگایا، بعد میں چھوڑ دیا۔ وہ کچھ اور چاہ رہا تھا کہ پہلے میں لگا لوں، حالانکہ کھیت اس کا آگے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو اس نے آگے سے کہا آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا، آپ نے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ بات اس نے کہی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ خدا کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک آپ کے کیے گئے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کر لیتے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا، آگے سے کہہ دیا کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا، آپ نے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اور مومنوں کی شان کیا ہوتی ہے، مومنوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ سورہ احزاب 22واں سپارہ، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، امرم کسی معاملے کا، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، معاملہ ہے جیسا بھی ہو،
معاملے کی بہتری سمجھ کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ ہے، دل و جان سے قبول کرو، لیکن یاد رکھنا من یعص اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا دور کی گمراہی میں، واضح گمراہی میں بھٹک جائے گا، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ بات کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو فیصلہ ہوا، آپ نے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے آگے سے خاتون نے بات کر دی کہ وہ تو غلام ہے آزاد کردہ، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرواؤں گا۔ آیت نازل ہوئی کہ تم کیسی بات کرتے ہو کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، تمہارے اندر یہ کیسے یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم نے بات نہیں ماننی؟ بات مانو گے تو بات بنے گی، تب کامل ایمان آئے گا۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے پھر اس سے نکاح کیا۔ اگلی مثال دیکھیے، یہ ہے اطاعت۔ صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہمارے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ عمر کو دیکھا، وَكَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ بِآبَائِهِ، اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا عمر لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسم نہیں کھانی آئیں۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو کوئی قسم کھانا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب سے میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے آج تک نہ منذ ذاکرا او آخرا، نہ کسی کا ذکر کرتے ہوئے نہ نقل کرتے ہوئے میں نے کبھی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی۔ یہ اطاعت ہوتا کبھی۔ اگلی مثال دیکھیے، آپ نے وہ اکثر وہ واقعہ سنا ہے، کتب حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، سونے کی انگوٹھی مرد صحابی نے پہنی تھی، آپ نے اظہار ناپسندیدگی کیا، اس کو بتایا کہ یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اس نے انگوٹھی اتاری پھینک دی۔ اس کو کہنے والوں نے وہیں پہ کہا او بھائی آپ انگوٹھی اٹھا لیں، سونا ہے، گولڈ ہے، قیمتی، آپ اٹھائیں کسی اور کام میں لے آئیں۔ وہ کہتا ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارنے کا کراہت کے ساتھ اس کو اتارنے کا حکم دیا، میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کر سکتا لیکن یہ محبت رسول ہے، یہ اطاعت رسول ہے، اور یہ اطاعت رسول ہے بھائیوں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطاعت کا جذبہ جو صحابہ کرام کو سکھایا، دیکھتے جائیے، ملاحظہ کرتے جائیے، آپ کے ساتھ وہ تعظیم، وہ محبت، وہ اطاعت، کیسا کیسا بھائیو جذبہ۔ سچی بات ہے کہ صحابہ کرام کے یہ والی واقعات سننے کو، سنانے کو دل کرتا ہے کہ بندہ ساری زندگی سنتا رہے اور ایسے واقعات کبھی ختم نہ ہو، لیکن بھائیو بات تو اصل عمل کی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ آئے جو حضرات صحابہ کرام میں تھا، ہمارے اندر آئے گا تو تب بات بنے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا کرو۔ جب بھی وہ تمہیں بلائیں، جس کیفیت میں ہو، جس حالت میں ہو، اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ تو اب شادی کا موقع ہے، اس وقت بھی دین، اس وقت بھی شریعت، زندگی میں ایک موقع آتا ہے آپ بھی شریعت سمجھ لیں، کون سی بات ہے، اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے گا، یہ وہ باتیں جو ہم کرتے ہیں۔
ایڈا بھی سردی جڈا مولویہ نے کر دیتا ہے، بھئی مولویہ نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ لیلھا کنہارھا، اس دین کی راتیں بھی اسی طرح روشن ہیں جس طرح اس کے دن روشن ہیں۔ یہ دین یہ شادیوں پہ بدلتا نہیں ہے، یہ دین تہواروں پہ بدلتا نہیں ہے، یہ دین ہمارے کسی میلے پہ، ہمارے کسی ٹھیلے پہ بدلتا نہیں ہے۔ جو دین مسجد میں ہے وہی دین کی تعلیم بازار میں ہے، جو گھر میں ہے، جو مدرسے میں ہے وہی تعلیم میرے بھائیوں مارکیٹ میں ہے، جو تعلیم یہاں پہ ہے وہی ہمارے گھر ہے، جو یہاں پہ اطلاق ہوتی ہے گھر میں بھی وہی اطلاق ہوتی ہے۔ تعلیم نئی نہیں آتی، کسی نے اس کو بدلا نہیں ہے، مسئلہ ہمیں ہے کہ ہم اس دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا نہیں چاہتے، اور جب ہم نافذ کرنا نہیں چاہتے تو مسائل بڑھتے ہیں، مصیبتیں بڑھتی ہیں، اور انہی مصیبتوں کا آج ہمیں شکار ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دین نے تو ایک واضح کلیئر تصویر ہمیں بتا دی کہ یہ ہے آپ کا دین، آپ کی عبادت ایسے ہونی چاہیے۔ اطاعت رسول کا دعویٰ کرنے والوں سنو، اگر تم محبت رسول، اطاعت رسول کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے دعوے دار ہو، تو کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق نہ ہو۔ کوئی ایسا عمل ہمیں اپنے اعمال میں لانا ہی نہیں چاہیے، اور یہ وہ عمل ہوگا جب ہم کوئی ایسا عمل اس دین میں پیش کریں گے اور وہ عمل لے کے آئیں گے جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ ساری زندگی بھائیوں جو مرضی کر لیا جائے، اس عمل کو کرنے کا ثواب نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہوگی، اور وہ بدعت ہوگی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے، اما بعد ان احسن الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور معاملات میں بدترین بات یہ ہے کہ جب تم دین میں نئی چیزیں پیدا کر دو، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کے ہاں جائے گی، جہنم کا حصہ بنے گا۔ ہم نئی چیزیں پیدا کریں، اس کو اطاعت رسول کا نام دیں، بھائیوں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین مکمل، نعمتوں کا تمام کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کا تمام کر دیا۔ ایک یہودی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا کہ دین مکمل، اگر ہمیں یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ملتا، ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، ہمیں اللہ کی طرف سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ بھائیو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں جو دین مکمل ہے، اور اس کو مکمل کیا ہے اللہ رب تعالیٰ نے، خالق کائنات نے، اللہ جل شانہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت پیش کی۔ اور اب جو شخص اس کے علاوہ راستہ تلاش کرتا ہے، سورہ نساء کی 115 نمبر آیت، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے اللہ نے ہدایت واضح کر دی، ہدایت کا رستہ منتخب کر دیا،
सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई कर दी और उसकी रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों का, मुसलमानों का रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करता है, नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह कहते हैं फिर जिधर को जाता है हम जाने देते हैं, और ऐसा भटकता है, ऐसा राह हिदायत से दूर होता है, सिरात मुस्तकीम से ऐसा मुनहरिफ होता है, वनुस्लिही जहन्नम, हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। भाइयों, इताअत का रास्ता अपनाएं और कोशिश करें। खुलासा ये, हर अमल, जो भी काम करते, हमने खाना हो, हमने पीना हो, हमने सफर करना हो, शादियां करनी हो, कोई काम करना हो, सिंपल सी बात है, सिंपल बात है। कानून क्या है? कानून क्या, दस्तूर क्या है, कुरान क्या कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती है, जो कहा उसको मान लो भाइयों, सारी कायनात एक तरफ हो जाए, इंशाअल्लाह कामयाबी का। अल्लाह करीम हमारे अंदर इताअत का ये जज्बा पैदा फरमाए। अल्लाह करीम हमारे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार करने, मोहब्बत करने, आपकी ताज़ीम और एहतराम करने और आपकी इताअत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।